بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب، دعوت و تبلیغ، علم اور دعوت و تبلیغ کے فضائل، نمبر 125۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ نمبر 126۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 صورتوں کے سوا اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، یا ایسا علم جس کا فیض جاری ہو۔ نمبر 3، یا اس کے لیے دعا کرنے والی نیک اولاد۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ نمبر 127۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں عرفات میں موجود ہر شخص غیر موجودگی کو میری باتیں پہنچا دے۔ کتنے ہی لوگ جنہیں بات پہنچاتی جاتی ہے سننے والوں سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1741۔ نمبر 128۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کے علاوہ کسی اور پر حسد یعنی رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی راہ میں خوب خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہو، جس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہو اور تعلیم دیتا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ عالم کی فضیلت۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح تمہارے سب سے کم حیثیت والے شخص پر میری فضیلت ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2685۔ کتمان علم۔ نمبر 130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی سے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا اور اس نے علم کو چھپا لیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ کی لگام سے کھینچے گا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3658۔ معروف و منکر۔ نمبر 131۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں اس کو برا خیال کرے، اور یہ آخری ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ نمبر 132۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، اور جو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1921۔ نمبر 133، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، بصورت دیگرے بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2169۔ نمبر 134، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب لیڈر لوگ برائی کو ہوتے دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو کچھ دیر بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب عام لوگوں پر بھی مسلط کر دے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4005۔ نمبر 135، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو کب چھوڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر بھی وہ خرابیاں ظاہر ہوں گی جو سابقہ قوموں میں ظاہر ہو گئی ہیں۔ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سابقہ قوموں میں کیا خرابیاں ظاہر ہوئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، حکومت کا تمہارے گھٹیا لوگوں یا نوجوانوں کے پاس چلا جانا، نمبر 2، تمہارے بڑے بڑے لوگوں کا فواحش کا رسیا ہو جانا، اور نمبر 3، تمہارے گھٹیا لوگوں کا علم پر اجارہ دار ہو کر بیٹھ جانا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 870۔ حکمت تبلیغ نمبر 136، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی مجلس میں آ کر سلام کرتے تو سلام بھی 3 بار کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ نمبر 137، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ و نصیحت میں کچھ دنوں کا وقفہ کیا کرتے تھے، ہماری اکتاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ نمبر 138، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں پیدا نہ کرنا، لوگوں میں خوشیاں بانٹنا، انہیں متفرق نہ کرنا، اور باہم متحد رہنا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6124۔ نمبر 139، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہاری قوم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا؟ میں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حضرت ابراہیم والی بنیادوں پر ہی استوار کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر تیری قوم کفر سے نئی نہ پلٹی ہوتی تو میں یہ کام کر گزرتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1583۔ نمبر 140، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو باطنی فضول گو و تکلو گفتگو کے لیے باچھوں کو موڑنے والے اور متفیق ہکون ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں فضول گوئیوں اور مصنوعی گفتگو کرنے والوں کا تو پتہ ہے، لیکن متفیہقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2018۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم کی فضیلت نمبر 141،
حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صحبت اور مال کے اعتبار سے تمام لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہوالا متفق علیہ، حدیث نمبر 3654، صحیح مسلم حدیث نمبر 2382۔ نمبر 142، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پر پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تب بھی صحابہ کے مز یعنی نصف کلو پاؤں، نصف کلو یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3673۔ علماء کی فضیلت نمبر 143، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، یقیناً انبیاء دینار و درہم ہم نہیں چھوڑتے بلکہ وہ تو علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے اس عظیم وراثت کا وافر حصہ پا لیا۔ بہوالا جامع ترمذی حدیث نمبر 2682۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔